آج کے اس تجزیے میں خوش آمدید۔ مشرق وسطی سے آج کل خبریں اتنی تیزی سے آ رہی ہیں کہ سب کچھ سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے نا؟ تو آج ہم ان تمام بکھری ہوئی کڑیوں کو جوڑ کر دیکھیں گے کہ آخر امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان اس سفارتی اور عسکری محاذ پر چل کیا رہا ہے۔ اس پیچیدہ صورتحال کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہی خطے کے مستقبل کا تعین کر رہی ہے۔ تو آئیے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کن 5 اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ پہلا، ٹرمپ کا الٹیمیٹم۔ دوسرا، مجوزہ امن معاہدہ۔ تیسرا، چین کا سفارتی کردار۔ چوتھا، موجودہ عسکری تنازع۔ اور بالآخر پانچواں، امریکی پالیسی پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ پہلا حصہ، ٹرمپ کا ایران کو الٹیمیٹم۔ اس ساری کہانی کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے جہاں سے اس وقت سب سے زیادہ دباؤ آ رہا ہے، یعنی واشنگٹن۔ اب ذرا اس بیان پر غور کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صورتحال کو انتہائی کشیدہ کر دیا ہے۔ ان کا یہ انتباہ کہ اگر ایران نے معاہدہ مسترد کیا تو پہلے سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ بمباری کی جائے گی، ایک بہت سنگین دھمکی ہے۔ اور اس وقت سفارتی محاذ پر ایک ایک منٹ قیمتی ہے، کیونکہ خبریں یہ ہیں کہ وہ اگلے ہفتے اپنے دورہ چین سے پہلے ہر صورت ایک بڑی سفارتی کامیابی اپنے نام کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اب یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے۔ ایک طرف تو اتنی سخت دھمکی دی جا رہی ہے اور عین اسی وقت پروجیکٹ فریڈم کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ یہ آبنائے ہرمز کو کھولنے کا ایک امریکی فوجی آپریشن ہے، لیکن اسے روکا کیوں گیا؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک حتمی معاہدے کی طرف مبینہ طور پر بہت شاندار پیش رفت ہوئی ہے، یعنی پس پردہ کچھ بڑا ضرور پک رہا ہے۔ دوسرا حصہ، مجوزہ امن معاہدہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بند کمروں میں جو بات چیت چل رہی ہے اس کی اصل شرائط آخر ہیں کیا؟ یہاں آپ کو ایک بہت بڑا سفارتی خلا واضح طور پر نظر آئے گا۔ ایک طرف امریکی میڈیا ایک یادداشت کا ذکر کر رہا ہے جس میں جوہری افزودگی کو روکنے، امریکی پابندیاں ہٹانے اور آبنائے ہرمز کھولنے کی بات کی گئی ہے، لیکن دوسری طرف ایرانی عہدیدار اسے سرے سے مسترد کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ محض ایک امریکی خواہشات کی فہرست ہے، اور اگر انہیں رعایتیں نہ ملیں تو وہ سخت جوابی کارروائی کریں گے۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مذاکرات کتنے نازک موڑ پر ہیں۔ لیکن ان سخت بیانات کے باوجود سرکاری سطح پر رابطے اب بھی منقطع نہیں ہوئے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ وہ امریکی تجویز کا جائزہ لے رہے ہیں، اور اس ساری صورتحال میں پاکستان کا ذکر کرنا بہت اہم ہے، جو ایک انتہائی اہم سفارتی پل یعنی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تیسرا حصہ، چین کا سفارتی کردار۔ اس صورتحال کے عالمی اثرات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے اب ہمیں اپنا رخ مشرق کی طرف اور بیجنگ میں ہونے والے اعلیٰ سطحی اجلاسوں کی جانب کرنا ہوگا۔ دیکھیں، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی یوں ہی بیجنگ نہیں پہنچے، وہ اپنے ساتھ 3 بہت واضح اور اسٹریٹجک مقاصد لے کر گئے تھے۔ پہلا، پرامن حل کے لیے ایران کا موقف دنیا کے سامنے رکھنا۔ دوسرا، صدر ٹرمپ اور شی جن پنگ کی ملاقات سے پہلے بیجنگ اور تہران کی شراکت داری کو مزید مضبوط کرنا۔ اور تیسرا اہم مقصد، مشرق وسطی کے لیے چین کی سہولت کاری سے ایک نئے حفاظتی ڈھانچے پر بات چیت کرنا۔ چوتھا حصہ، جاری علاقائی عسکری تنازع۔ اب تک ہم نے عالمی رہنماؤں اور سفارتکاری کی بات کی، لیکن زمینی حقائق وہ اس سے بالکل مختلف ہیں۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جنگ تھمی نہیں ہے۔ جنوبی لبنان میں داؤدیہ فارم اور ہدایہ روڈ پر خوفناک فضائی حملے ہو رہے ہیں، اور جواب میں حزب اللہ ابھی پیچھے نہیں ہے۔ ان کی جانب سے طیابہ اور ناکورہ جیسے قصبوں میں اسرائیلی فوجیوں پر ڈرون اور اچانک حملے کیے جا رہے ہیں۔ اور اسی دوران فرانس نے اپنا طیارہ بردار جہاز چارلس دیگال بحرائے احمر کی طرف روانہ کر دیا ہے تاکہ آبنائے ہرمز کو کھولنے میں مدد کی جا سکے۔ صورتحال کافی گرم ہے۔ 12 لاکھ۔ ذرا اس ہندسے پر غور کریں۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی تعداد ہے جو 2 مارچ سے شروع ہونے والی بمباری کے بعد سے لبنان میں اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ جب ہم سفارتکاری کی بات کرتے ہیں تو اکثر اس بھاری انسانی قیمت کو بھول جاتے ہیں جو تنازع کی وجہ سے عام لوگ ادا کر رہے ہیں۔ پانچواں اور آخری حصہ، امریکی پالیسی پر اثرات۔ آئیے واپس واشنگٹن چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں یہ وسیع تر حکمت عملی آخر کون تشکیل دے رہا ہے۔ یہاں اس تھنک ٹینک کا ذکر بہت ضروری ہے جسے فاؤنڈیشن فار ڈیفنس آف ڈیموکریسیز کہا جاتا ہے۔ یہ ادارہ واشنگٹن کے طاقتور حلقوں میں گہرا اثر و رسوخ رکھتا ہے، اور یہ بات کتنی واضح ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کی ریپڈ رسپانس ٹیم ایران کے جوہری پروگرام پر جو بیانیہ بنا رہی ہے اس میں براہ راست اسی ادارے کے تیار کردہ گرافکس استعمال ہو رہے ہیں۔ اب اگر ہم سیاسی بیانات سے ہٹ کر صرف حقائق اور ٹائم لائن کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیں تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ 2015 کے جوہری معاہدے کے تحت ایران کی یورینیم افزودگی 3.67% تک سختی سے محدود تھی،
پھر 2018 میں امریکہ اس تاریخی معاہدے سے نکل گیا، اور اس کے بعد ہی تہران نے اصل معاہدے کی حدود سے باہر نکل کر یورینیم کی افزودگی میں تیزی پیدا کی۔ تو یہ ٹائم لائن بہت سی چیزوں کو پس منظر میں رکھ کر سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واشنگٹن، بیجنگ اور خطے کے دیگر کرداروں کے متصادم مفادات، میدان جنگ کی تلخ حقیقتیں اور عالمی طاقتوں کی یہ بساط، یہ سب مل کر اس مکمل اور حتمی معاہدے کو کیا شکل دیں گے؟ کیا یہ سفارتی کوششیں واقعی کسی ٹھوس نتیجے پر پہنچ پائیں گی، یا یہ صرف ایک نئی کشیدگی کا آغاز ہے؟ آنے والے دن مشرق وسطیٰ کا مستقبل طے کریں گے، اور ہمیں اس پر گہری نظر رکھنی ہوگی۔ آج کے اس تجزیے میں بس اتنا ہی۔